بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو۔ زنا کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ضرور سن لیجیے گا۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں زنا کر بیٹھا ہوں، میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف ایک کام کر لو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ کام کیا ہے؟ زنا ایک ایسا گناہ عظیم ہے کہ جس کی سنگینی کو قرآن اور حدیث نے انتہائی شدت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ محض ایک برائی نہیں ہے بلکہ ایمان و عزت و روح کی پاکیزگی کو داغدار کرنے والا جرم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بدترین راستہ ہے، یعنی اس کے گناہ کے قریب جانا بھی تباہی کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتی ہے کہ زنا کار کے لیے زمین و آسمان لعنت کرتی ہے، آخرت میں ان سے ایسی شدید بو اٹھے گی کہ جہنم کے فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کریں گے۔ یہ صرف جسمانی ناپاکی کی نہیں ہے بلکہ روحانی تباہی کا آغاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، جب شراب پیتا ہے تو اس وقت بھی وہ مومن نہیں رہتا، یعنی زنا ایمان کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ یہ سن کر لوگ غصے سے بھر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ڈانٹا نہ جھڑکا بلکہ فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ نوجوان قریب بیٹھ گیا۔ آپ نے نہایت نرمی سے پوچھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے عرض کیا اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا میں آپ پر قربان جاؤں۔ آپ نے فرمایا لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کیا تم یہ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ نوجوان نے کہا اللہ کی قسم نہیں۔ آپ نے فرمایا لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ نے بہن، پھوپھی اور خالہ کا ذکر کیا اور ہر بار وہی جواب ملا کہ اللہ کی قسم ہرگز نہیں چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی اپنے اہل خانہ کے لیے ایسا نہیں چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے اپنے مبارک ہاتھ اس نوجوان کے سینے پر رکھا اور دعا فرمائی اے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نوجوان کبھی کسی برائی کی طرف مائل نہیں ہوا۔ یہ واقعہ اس بات کا آئینہ ہے کہ زنا صرف جسم کا جرم نہیں ہے بلکہ دل کی ناپاکی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح کا جو طریقہ اپنایا ہے وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ برائی کو سختی سے نہیں بلکہ حکمت، محبت اور دلائل سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ زنا سے بچنا ایمان کی حفاظت ہے اور پاکیزگی اختیار کرنا جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، زنا سے بچو کیونکہ اس میں 6 بڑے نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیاوی نقصانات یہ ہیں کہ زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق اور نور چھین جاتا ہے، اس کی زندگی میں غربت اور تنگی دستی آ جاتی ہے، اس کی عمر گھٹ ہو جاتی ہے۔ آخرت کے نقصانات میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی، اعمال کا سخت حساب، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنا۔ یہ گناہ ایک ایسا زہر ہے جو نہ صرف روح کو گندا کرتے ہیں بلکہ چہرے کی روشنی بھی چھین لیتے ہیں، دل سے سکون و عزت کو ختم کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے چہرے کو سیدھا رکھو ورنہ تمہارے چہرے بے نور کر دیے جائیں گے، یعنی زنا اور فحاشی انسان کے ظاہر و باطن دونوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایک نوجوان صحابی کی شادی مدینہ میں ہو چکی تھی مگر شیطان نے ان کو چالاکی سے پھسلایا اور ایک انصاری لونڈی کی طرف مائل کیا اور تنہائی میں اسے لے جا کر برائی کے کام میں مشغول کر دیا۔
شیطان نے اس لمحے برائی کو خوبصورت کشش اور معصومانہ دکھایا، دونوں بہک گئے، شرمناک عمل انجام پا گیا۔ عمل کے بعد شرم و ندامت نے ایسا دل کو تڑپا دیا، آنکھیں خون آلودہ ہو گئیں، پچھتاوے میں کرہ اٹھا۔ یہ نوجوان اپنے اس جرم کے بوجھ تلے ابلتے ہوئے سیدھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور روتا کانپتا اپنے کیے پر نادم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس سے منہ موڑا، شاید گدے ضمیر کو اور گہرا کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنی حالت کی شدت کو محسوس کرے۔ نوجوان واپس چلا گیا، پھر چند لمحے بعد اسی اضطراب کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس کی پکار، اس کی بے چینی بڑھتی گئی، دل سکون نہ پا سکا، بار بار آ کر وہ روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، معافی کی درخواست کرتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں سے الگ کرنے کا حکم دیا، مگر وہ پھر بھی واپس آیا۔ صحابہ حیران ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس کی یہ حالت کیا ہے؟ بعض لوگوں نے خیال کیا کہ شاید وہ پیتا تھا، مگر اس کی طرف جانے والے نے محسوس کیا کہ اس میں نشے کی کوئی علامت نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری بات دریافت فرمائی اور جب حقیقت واضح ہوئی تو سنگین سزا کی طرف اشارہ ہوا۔ شریعت کے مطابق حد و نافذ ہو گئی، اس پر حد جاری کی گئی اور وہ عملی انجام تک پہنچا۔ جب اسی نوجوان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کیا گیا تو لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، دیکھو اللہ کا پردہ اس پر تھا، مگر اس نے خود اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش دکھائی دیے۔ پھر راستے میں ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا جسے چھوڑ کر سڑنے دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا، اترو اور اس کا گوشت کھاؤ۔ صحابہ نے تعجب سے کہا، اے رسول اللہ، کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کرتے ہو وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ قابل نفرت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کی توبہ کی شان کو بیان فرمایا۔ صحابی نے ایسی سچی اور خالص اور پرغم توبہ کی کہ اس امت میں اگر کوئی بانٹ دی جائے تو سب کے لیے کافی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور وہ اس توبہ کے بعد جنت کی نہروں میں غوطہ زن ہے۔ یہ بیان ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا گناہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر توبہ دل سے عاجزی کے ساتھ اور صدق نیت سے کی جائے تو اللہ پاک کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ بندے کے دروازے بند نہیں رکھتا۔ یہ واقعات دو واضح پیغام دیتے ہیں، ایک تو نفس کی کمزوری اور شیطان کی چالوں سے ہمیشہ ہوشیار رہو، برائی کو کبھی خوبصورت نہ سمجھو۔ دوسرا یہ کہ گناہ کے بعد سچی توبہ ایک ایسی قوت ہے کہ جو انسان کو نہ صرف اللہ پاک کے قریب کر دیتی ہے بلکہ اس کے لیے خیر و برکت اور مغفرت کے دروازوں کو بھی کھول دیتی ہے۔ سنبھل کر رہو، اپنی نگاہوں اور دل کو بچاؤ، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً نصوحانہ توبہ کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی توبہ کرنے والوں کو گلے لگا لیتا ہے اور ان کے ماضی کو معاف کر کے انہیں نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر آ بیٹھے اور وہ قیامت کے دن سانپوں میں سے ایک زہریلے سانپ کے ڈسنے کی سزا پائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کا گناہ عام زنا سے 10 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ پڑوسی کے بھی حق ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جبکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تو اپنی اولاد کو
اس خوف سے قتل کرے کہ وہ تیرے رزق میں شریک ہو گئی۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، یہی وہ جرم ہے کہ جو انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ زنا صرف جسمانی برائی نہیں ہے، یہ روح کی تباہی ہے، ایمان کی بربادی ہے، اللہ پاک کے قہر کو دعوت دینے والا گناہ ہے کہ جب انسان اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے نور چھین لیا جاتا ہے، اس کی زندگی مصیبتوں سے بھر جاتی ہے۔ اس نے زنا کو صرف اس لیے حرام نہیں کہا کہ یہ ایک اخلاقی گناہ ہے، بلکہ اس لیے کہا کہ یہ ایک انسانیت کے خمیر کو آلودہ کرتا ہے۔ زنا کے پھیلنے سے نسب ختم ہو جاتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، عزتیں پامال ہو جاتی ہیں، غیرت مٹ جاتی ہے اور معاشرہ حیوانوں کی سطح پر آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جو لوگ زنا سے بچ کر اپنی نگاہوں اور دلوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں وہ دراصل اللہ پاک کے خاص فضل و کرم اور خاص بندے بن جاتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا میں عزت ہے، دل میں سکون ہے، آخرت میں جنت کے باغ ہیں۔ بس اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو، اپنی نسلوں کو زنا کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ یہ وہ آگ ہے کہ جو دنیا سے شروع ہو کر آخرت تک انسان کو جلا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے مؤدبانہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، زنا کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، لہٰذا وہ قیامت تک حرام ہی رہے گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 10 عورتوں سے زنا کرے تو اس کا گناہ اس سے کم ہے جو اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام حیران ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ ہمسائے کی بیوی سے زنا اس لیے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے کہ اس میں 2 حق پامال ہوتے ہیں، ایک اللہ کا حق اور دوسرا ہمسائے کا۔ ہمسایہ وہ ہے جو تمہارے قریب رہتا ہے، جیسے تمہارے گھر کے حالات کا، تمہارے اوقات کا، تمہارے غیر حاضری تک کا علم ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے گھر کی عزت پر حملہ کرنا، اس کی عزت کو پامال کرنا صرف بدکاری نہیں ہے بلکہ خیانت، بددیانتی اور دوغلا پن کی انتہا ہے۔ یہ گناہ انسان کے ذہن سے سکون چھین لیتا ہے، وہ ہر وقت خوف میں جیتا رہتا ہے، کہیں راز فاش نہ ہو جائے، کہیں پکڑا نہ جائے، کہیں اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں زناکاروں کے انجام کے مناظر بھی بیان فرمائے کہ آپ نے فرمایا، جب مجھے معراج کی رات آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے جبڑے نتنوں اور آنکھوں کو لوہے کے آلے سے چیر دیا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل، یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فحش پھیلاتے تھے، جھوٹی خبریں، بے حیائی اور گناہوں کے راستے عام کرتے تھے۔ پھر آپ نے مزید فرمایا کہ میں نے ننگے مرد اور عورتوں کو آگ کے تندور میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ چیخ رہے تھے مگر ان کی چیخوں کی کوئی آواز سنائی نہیں تھی۔ وہ مرد اور عورتیں تھیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے، اپنے نفس کے غلام بن گئے تھے۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ جس گناہ کو کبھی لوگ عیب سمجھتے تھے، آج اسی زنا کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں آزادی کے نام پر بدکاری کو عام کر دیا گیا ہے، شرم و حیا ختم ہو چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں غلطی ہو گئی تو توبہ کر لیں گے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر توبہ کی توفیق ہی نہ ملی تو کیا بنے گا؟ محترم ناظرین و کرام، یہ گناہ صرف جسموں کو نہیں جلاتا بلکہ روحوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ زناکار دنیا میں ذلت، خوف اور بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، آخرت میں آگ کے تندور میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بس اے ایمان والو، ہوش کے ناخن لوچنا سے بچو، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، کیونکہ اللہ پاک کے غضب سے کوئی پناہ نہیں مگر اس کی اطاعت و توبہ میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حکمران ظلم کرنے لگیں تو آسمان کا پانی روک دیا جاتا ہے، جب لوگ زکوٰۃ سے انکار کریں تو معاشی ہلاکت ہو جاتی ہے، جب زنا عام ہو جائے تو فکر فاقہ مسکنت بڑھ جاتا ہے، جب وعدے توڑے جائیں تو کافروں کو غلبہ مل جاتا ہے،
اسلام نے زنا کو حرام قرار دے کر دراصل انسانیت کی عزت، نسب کی پاکیزگی اور روح کی طہارت کو محفوظ کیا ہے۔ جو قومیں زنا میں مبتلا ہو جاتی ہیں وہ اپنی غیرت، سکون اور ایمان سب کھو دیتی ہیں۔ لہٰذا زنا سے بچنا ایمان کی حفاظت، روح کی پاکیزگی، معاشرے کے امن کی ضمانت ہے۔ رات کی خاموشی میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب ہر شے ساکت و پرسکون نظر آتی ہے، اسی لمحے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے نصف حصے میں ایک فرشتہ صدا دیتا ہے، کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا جس سے عطا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت دور کی جائے۔ یعنی رات کا وقت وہ وقت ہے کہ جب دنیا کے شور ہنگامے مانند پڑ جاتے ہیں، قبولیت دعا کا لمحہ بند پڑ جاتا ہے، مگر وہ عورت جو اپنی زیبت یا نرمی گفتار کے ذریعے غیر مردوں کے دلوں کو بہلاتی ہیں، یا وہ مرد جو گناہ کے راستے اختیار کرتے ہیں، ان کی دعائیں رد کی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی صداقت دیکھتا ہے جو پاک ہوں، نہ کہ ان زبانوں کی جو نفاق سے لبریز ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے تو وہ قوم گویا اپنے اوپر اللہ پاک کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ یعنی ایسے معاشرے پر کبھی بیماریوں کا، کبھی قحط کا، کبھی خوف اور بے برکتی کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ زنا ایسا جرم ہے جس کی سزا صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں جلد مل جاتی ہے، ایک زنا اور دوسرا والدین کی نافرمانی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ زناکار انسان کو جسمانی بیماری اور روحانی ریتیوں اور معاشرتی ذلتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص اس گناہ میں پھنس جاتا ہے وہ جھوٹ بول کر اپنی بدکاری کو چھپاتا ہے، یہاں تک کہ فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کی حفاظت اس سے ہٹ جاتی ہے اور وہ دنیا میں بھی ذلت کا نشان نہ بن جاتا ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے والے پر تو اللہ پاک کا عذاب اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن سے قیامت کے دن اللہ بات نہ کرے گا، نہ ان پر نظر کرم فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 جھوٹا حکمران، نمبر 3 متکبر فقیر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی روح کو گناہوں کی زنجیروں میں جکڑ لیا ہے، اپنی شرم و حیا کو بیچ ڈالا، اپنے رب کے غضب کو دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں زنا عام ہو جاتا ہے وہاں موت کثرت سے ہونے لگتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، قتل اور خون ریزی بڑھ جاتی ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور جو شخص کسی غیر حاضر مرد کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے اس پر قیامت کے دن ایک زہریلا سام مسلط کیا جائے گا جو اسے لگاتار ڈستا رہے گا، کیونکہ عورت کا شوہر اس کا محافظ ہے، اور اگر کوئی اس کے نہ ہونے میں اس کی عزت پامال کرتی ہے تو وہ اللہ پاک کے نزدیک سخت جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔